ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی حصر کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا کام مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آبادی ہے۔ ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آبادی۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ مسجدوں کو کون تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما کا لفظ فرمایا پکی بات ہے، اس کے علاوہ اور دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے کہتے ہیں کلمہ حصر۔ انما یعمر، پکی بات ہے، دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یعمر مساجد اللہ، کہ مسجدوں کو آباد، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں کون؟ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ لوگ مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں اور مسجدوں کی تعمیر بھی کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بھی اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کی رضا کے لیے، من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں عظیم الشان ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ بیتن نکرہ ہے اور یہ تنوین تعظیم کی ہے، بیتن عظیما، اس کے لیے ایک عظیم بہت بڑا محل اللہ تبارک و تعالی جنت میں بناتے ہیں، تعمیر فرماتے ہیں۔ جو بندہ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی یہ فرمائی ہے، اذا رأیتم الرجل قلبہ معلق بالمسجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ہر وقت اس کو مسجد کا ہی خیال ہے، تو فرمایا ایسے آدمی کے بارے میں ایماندار ہونے کی گواہی دینا تم پر واجب ہے، ضروری ہے تم پر کہ گواہی دو کہ یہ بندہ ایماندار ہے، اس لیے کہ اس کے دل کا تعلق اللہ کے گھر مسجد سے جڑا ہوا ہے، یہ مسجد سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ اب مچھلی کو پانی میں کیا آتا ہے؟ آرام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور پانی سے باہر مچھلی تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، بے آرام ہو جاتی ہے۔ تو مومن کی مثال فرمایا ایسے ہے کہ مومن مسجد میں راحت، سکون، آرام محسوس کرتا ہے، اور مسجد سے باہر اس کو بے چینی لگی رہتی ہے۔ مسجد سے باہر وہ مجبوری کے لیے جاتا ہے کہ پیشاب کرنا ہے، پخانہ کرنا ہے، روٹی کمانی ہے، روٹی پکانی ہے، روٹی کھانی ہے، یعنی وہ باہر تقاضے کے لیے جاتا ہے، ورنہ اصل اس کا مسکن کیا ہوتا ہے؟ مسجد ہوتی ہے۔ مسجد میں اس کو راحت آتا ہے، آرام آتا ہے، اس کو سکون آتا ہے کہ میں کہاں رہوں؟ مسجد میں رہوں۔ مسجد میں مومن کا دل لگتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ تو گویا یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ایمان کی نشانی مسجد کی تعمیر، مسجد کی آبادی، مسجد کا بنانا، مسجد سے تعلق رکھنا ہے۔ اب جو لوگ سرمایہ لگا کے مسجد بناتے ہیں، پیسے لگا کے مسجد بناتے ہیں، وہ تو تعمیر کرتے ہی کرتے ہیں، اور جو لوگ پیسے لگا نہیں سکتے لیکن دعائیں کر سکتے ہیں، پیسے والوں کو ترغیب دے سکتے ہیں، پیسے والوں کو اطلاع دے سکتے ہیں، پیسے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھی یہاں مسجد میں یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، تو وہ بھی اسی کے لیے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔
جتنا پیسے لگانے والے کو ثواب ملتا ہے، اس بتلانے والے کو، ترغیب دینے والے کو، دعوت دینے والے کو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتے ہیں۔ آگے بات سمجھ؟ تو اس لیے مسجد کی ہر وقت فکر کرنا، یہ مسجد کا فائدہ نہیں، میرا فائدہ ہے۔ مسجد کا کام تو کبھی رکا ہے ہی نہیں، مسجد کا کام کبھی اڑا ہے ہی نہیں، کبھی ادھورا رہا ہی نہیں۔ کوئی بھی مسجد ہے، جنگل میں بننی شروع ہوئی، شہر میں بننی شروع ہوئی، دیہات میں بننی شروع ہوئی، مسجد کا کام تو ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن میرا فائدہ یہ ہے کہ میں اس میں کتنا استعمال ہوا، میری سوچ کتنا استعمال ہوئی، میری زبان کتنا استعمال ہوئی، میری صلاحیتیں، میری استعدادیں، میری قابلیت اس میں کتنا خرچ ہوئی ہے۔ تو ہم سب کو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہم اگر پیسے لگا بھی نہیں سکتے، پیسے والوں سے تعلق بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو ترغیب دے سکیں، دعوت دے سکیں، تو ہم مسجد کو آباد تو کر سکتے ہیں کہ مسجد میں تلاوت سے مسجد آباد ہوتی ہے، ذکر اللہ سے مسجد آباد ہوتی ہے، دین کی تعلیم سے مسجد آباد ہوتی ہے، اور مسجد کے اندر جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ اور جس گھر کی، جس محلے کی، جس علاقے کی مسجد آباد ہے، سمجھو وہ علاقہ، وہ گھر، وہ بستی، وہ محلہ آباد ہے، اور جس کی مسجد آباد نہیں، سمجھو وہ گھر، وہ علاقہ، وہ محلہ ویران ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے ہمیں مسجد کی آبادی کی خوب دعائیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔